سورہ نساء رکوع نمبر 4، اس میں حرمت والے محرم رشتوں کا حکم ہے۔ محرم رشتے وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح شریعت کی روح سے حرام ہے، اور یہ 7 رشتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ رشتے عورتوں کے لیے محرم ہیں، اور عورتوں کے ساتھ رشتے مردوں کے لیے محرم ہیں۔ تو مردوں کے لیے 7 محرم عورتوں کے رشتے کون سے ہیں؟ ماں، چاہے وہ سگی سوتیلی ہے، اور اسی زمرے میں نانی، دادی، پڑنانی، پردادی اور بیوی کی ماں بھی ہیں۔ پھر بیٹی، سگی سوتیلی، اور اسی میں پوتی، نواسی بھی شامل ہیں۔ اور پھر تیسری بہن، چاہے وہ سگی یا سوتیلی ہے۔ پھر خالہ، پھپھی، بھانجی اور بھتیجی۔ عورتوں کے لیے جو 7 محرم مرد ہیں وہ باپ چاہے سگا سوتیلا ہے، نانا، دادا، پڑنانا، پردادا، بیٹا چاہے سگا سوتیلا ہے، اور اسی زمرے میں پوتا اور نواسا بھی شامل ہیں، اور بھائی سگا یا سوتیلا، اور پھر ماموں، چچا، بھانجا اور بھتیجا۔ تو یہ 7 محرم رشتے دونوں کیٹیگریز کے لیے 3 قسم کے کیٹیگریز میں حرام ہے۔ سب سے پہلے تو حقیقی خونی رشتے، یعنی ریلیشن شپس آف بلڈ یا ریلیشن شپس آف کن، یہ جو رحم کے رشتے، حقیقی رشتے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد رضاعت سے جو رشتے ہیں، اگر ایک بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے اور وہ اس کو رضاعت کرواتی ہے تو صرف 1 دفعہ کچھ گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت کے رشتے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ 2 سے 5 دفعہ دودھ پینا رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور کتنا دودھ؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر پیٹ بھر جائے اور رگیں تن جائیں تو پھر رضاعت کا رشتہ ثابت ہے۔ اور پھر سسرالی رشتے، یعنی بیوی کے یہ 7 رشتے، یا شوہر کے لیے اور یا بیوی کے لیے شوہر کے یہ 7 رشتے، یہ 3 قسم کے محرم کیٹیگریز ہیں، اور ان کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ 2 ہیں، ابدی حرمت اور عارضی حرمت۔ ابدی حرمت میں جو حقیقی یا سچے رحم کے رشتے ہیں وہ ابدی حرمت ہے، اسی طرح رضاعت کے رشتے جو ہیں وہ ابدی حرمت ہیں۔ 7 کے 7 رحم کے رشتے اور 7 کے 7 رضاعت کے رشتے، ان کی ابدی حرمت ہے، دیٹ از انڈر نو سیٹ کنڈیشنز، ان کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو سسرالی رشتے ہیں ان میں سے شوہر کا باپ اور بیٹا یا بیوی کی ماں اور بہن، یہ تو ابدی حرمت ہے۔ لیکن باقی 5 سسرالی رشتے جو عارضی حرمت کے ہیں، مثلا بیوی کی بہن، اس کی خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، اور اسی طرح شوہر کا بھائی، چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، یہ وہ رشتے ہیں کہ جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے، لیکن بعد میں طلاق کے بعد یا وفات کے بعد انہی رشتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ عارضی حرمت کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ انڈر سرٹن کنڈیشنز چونکہ نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر یہ رشتے وہ ہیں جن کے ساتھ پردے کا تصور اور شرعی پردے کا حکم موجود ہے۔ آیت نمبر 23 اور 22 میں یہ تصور سمجھایا گیا کہ ماں اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ ماں اور بیٹی کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالے، یعنی جس نے ماں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اور نکاح کیا وہ بیٹی کے ساتھ پھر نکاح قائم اور تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 2 بہنوں، خالہ، بھانجی اور پھوپھی، بھتیجی کو بھی بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم نکاح میں رکھنا منع ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ رحم کے رشتے ہیں، اور دونوں کو اگر نکاح میں رکھا گیا تو ایک رقابت اور ایک حسد اور خفگی کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ رحم کے رشتوں میں درار آنے کا امکان ہے۔ 2 بہنوں کو بیک وقت رکھنا تو منع ہے، لیکن ایک کے فوت ہونے یا طلاق کے بعد اسی بیوی کی بہن کے ساتھ یا خالہ، بھانجی، بھتیجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں ایک کی وفات کے بعد آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا، اور ان کو لقب ذو النورین کا دیا گیا۔ آیت نمبر 24 میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو منکوحہ عورتیں ہیں جو کسی اور مرد کے نکاح میں ہیں ان سے بھی نکاح منع ہے، اور پھر آگے جا کے نکاح کے لیے شرائط بتائی گئی ہیں۔ نکاح کی شرائط اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہیں، سب سے پہلے تو فریقین کی رضامندی، ایجاب و قبول، پھر ولی کی رضامندی جس پر بات پیچھے سورہ بقرہ میں ہوئی، لا نکاح الا بولی، پھر گواہوں کی موجودگی، خطبہ
نکاح جو مسنون خطبہ نکاح ہے، پھر اس کے بعد حق کے مہر کا دیا جانا، اور پھر ولیمہ۔ ولیمے کا مقصد یہ تو سنت موقدہ ہے، اور اس کا مقصد جو ہے ایک تو اعلان نکاح ہے کیونکہ پوشیدہ نکاح کا تصور نہیں ہے، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ حق کا مہر کو اگر دیکھیں تو یہ حکم خدا بندی فریضہ دین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو کیا کرو، صدقات ہن نخلا، خوش دلی اور رضامندی کے ساتھ ان کے حق مہر ان کو دے دو۔ تو یہ حکم خدا بندی ہے، فریضہ دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ آپ نے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو تو 500 درہم حق مہر دیا، لیکن باقی ازواج مطہرات کو 12.5 اوقیہ چاندی کے برابر حق مہر دینا سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ آپ کے اکنامک اس سٹرکچر میں ہے کہ جس کے حوالے سے یہ کیفیت تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا، تیسرا چاند آتا تھا، اور ہمارے گھر چولہا نہیں چلتا تھا۔ تو اس اکنامک سٹرکچر میں بھی اب 12.5 اوقیہ چاندی حق مہر ازواج کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ حق مہر جو ہے یہ لڑکے کی مالی استطاعت کے مطابق ہوگا، اور یہ لڑکی کو اس کی عزت اور شان دینے کے لیے ہوگا، لہٰذا اس پر جبر بھی نہیں ہوگا اور اس پر کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ معجل اور غیر معجل کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرے گا وہ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں شامل کیا جائے گا، اور یہاں جو شخص حق مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرے گا وہ بھی زانیوں کی شکل میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 12.5 اوقیہ کو بادشاہ جہانگیر کے دور میں جب کنورٹ کیا گیا تھا تو وہ 32 روپے 16 آنے وغیرہ جو ہے بنا تھا، تو یہ ہم لکیر کا فقیر بنا کے اسی کو ہم ایک مسنون حق مہر بناتے ہیں، لیکن اس کا 32 روپے کچھ آنے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ مالی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سونا، چاندی، کیش، کرنسی، نقدی، تعلیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو ایک صحابی نے جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر پیتل کی انگوٹھی تو ہوگی؟ اس نے کہا میرے گھر پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن کی کچھ آیات کا علم ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے اس خاتون کو پوچھا اگر تجھے قرآن کی وہ آیات سکھا دے، سمجھا دے، تو کیا تو اس کو حق مہر بنا کے اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے؟ اس نے بھی اس کو قبول کیا اور یہی ان کا حق مہر ہو گیا۔ اور مدینہ کی بستی میں تو بہترین حق مہر جو صحابی فرماتے ہیں وہ حضرت سلیم کا۔ انہوں نے یہ جب بیوہ ہوئیں اور ان کی عدت کے بعد حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ان کے ساتھ نکاح کی، کیونکہ خوبصورت، مالدار، سمجھدار اور زیرک تھی۔ نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے جھٹ سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، میرا تمہارا سر جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر حضرت ابو طلحہ نے یہ پیشکش کی کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے ساتھ نکاح کر لو گی؟ تو اس پر حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم مجھے حق مہر میں قبول اسلام کا تحفہ دو گے حق مہر کے طور پر تو میں یہ نکاح کا پیغام قبول کر لوں گی۔ تو یہ مدینہ کا بہترین حق مہر تھا جو ایک صحابیہ نے لیا۔ تو یہ شرائط نکاح میں سے ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ نے قرآن میں آگے جا کے یہ بھی بتایا کہ نکاح کا مقصد ایک مسلمان مرد اور عورت کے درمیان محسنین غیر مصافحین، محسنین کا مطلب کہ بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح کیا اس منکوحہ کو حصار نکاح میں محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کا مقصد گھر بسانے کی نیت سے ہوگا۔ مصافحین مادہ شہوت بہانے کے لیے، شہوت رانی اور فزیکل ڈیزائر کی تسکین کا مقصد صرف اور صرف نہیں رکھا جائے گا۔ یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی الفاظ کچھ اور آیات میں بھی ہیں، اور یہ جواز فراہم کرتے ہیں نکاح متع کی حرمت کا۔ نکاح متع اصل میں کانٹریکٹ میرج کو کہتے ہیں، جس میں اگر ایک مرد اور عورت آپس میں کسی قسم کی رغبت اور چاہت رکھتے ہیں اور جسمانی خواہش کی بھی، جسمانی تعلق کی بھی خواہش رکھتے ہیں، لیکن زنا اور بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ آپس میں نکاح کا ارادہ ایک
کانٹریکٹ اور ایک پیکٹ پہ کر لیتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں تاکہ زنا اور بدکاری سے بچیں، لیکن نکاح ہم صرف جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے کریں گے، 4 5 6 8 مہینے رکھیں گے، اور جب ہماری جنسی خواہشات کی تسکین ہوگی تو پھر ہم نکاح کو توڑ دیں گے۔ تو یہ کانٹریکٹ میرج نکاح متع قرآن کی ان آیات کی روح سے اس کی حرمت کا جواز نکلتا ہے۔ حیات طیبہ میں ایک سفر کے دوران آپ نے متع کی اجازت دی، طویل سفر تھا، لیکن واپس آ کے آپ نے اس متع کی اجازت کو منسوخ کر دیا۔ آیت نمبر 25 میں پھر آزاد عورت سے نکاح کی مالی استطاعت اگر کوئی نہ رکھتا ہو تو لونڈی سے نکاح کرنے کا تصور سکھایا گیا، لیکن لونڈی سے بھی اگر کوئی نکاح کرے گا تو مالک کی اجازت سے حق مہر کی ادائیگی اور گھر بسانے کی نیت سے کیا جائے گا۔ تو یہ وہ لمٹس اور باؤنڈریز ہیں جو نکاح کے حوالے سے مسلمانوں کو سکھائی اور سمجھائی گئی ہیں۔